ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنات جو مومن ہیں تو کیا وہ اپنے اختیار سے مومن ہیں؟ جنات یقیناً اپنے اختیار سے مومن ہیں۔ جن انسان کے علاوہ ایک مخلوق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوئے تھے۔ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جن اور فرشتے انسان کے علاوہ ایک مخلوق ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اگر ہم جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، شیطان کے وجود کا انکار کر دیں تو ہم اہل السنہ کے مسلک کو چھوڑ رہے ہیں۔ آئی سمجھ؟ ہم اہل السنہ کے مسلک کو چھوڑ رہے ہیں۔ آدم، حوا علیہ السلام اور شیطان، تین ہو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے نا کہ اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، پھر وہ قرآن میں 7 جگہ یہ بات آئی ہے۔ سر سید اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ناٹک ہے، یہ تو ڈرامہ ہے، ڈرامہ تھا، اصل قصہ کوئی نہیں تھا، یہ سب ڈرامہ تھا۔ تم آج کو چھوڑو میرے بھیا، تم غور کرو، آج سے 125-150 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد جو مسلمان تھے کم سے کم ہم سے اچھے تھے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ نے میں یہ تلقین کیا، اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اللہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جو بھی ایمان لے کے تجھ تک پہنچ گئے، اللہ ان سے بھی درگزر فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کے دل میں، ایمان والوں کے بارے میں میرے دل میں اللہ کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی گندگی نہ رہے، میرا سینہ صاف ہو اپنے مومن بھائیوں کے لیے، ستھرا ہو۔ تو وہ جو اخوان الذین سبقونا بالایمان، ایمان لے کے چلے گئے نا دنیا سے، وہ ان کے سامنے جب کہتے تھے کہ جناب یہ سر سید، جناب یہ جو آدم اور حوا اور شیطان کا قصہ ہے یہ سب ناٹک اور ڈرامہ ہے، ایمان اس پہ لانا کوئی نہیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تھا والعیاذ باللہ، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی ہوگی۔ مومن کو اپنا ایمان اس سے کروڑوں گنا زیادہ عزیز ہوتا ہے کہ جب اس پہ تہمت لگتی ہے تو اس سے زیادہ پریشان حال ہو جاتا ہے، جیسے کسی پاک دامن اور کنواری پہ کوئی محلے میں تہمت لگا دے تو وہ اتنا ڈرتی اور اتنا روتی نہیں ہے جتنا مومن روتا ہے کہ اللہ ایک لے دے کہ یہ پونجی ہے جو آپ کے حضور میں لانی ہے، اور دیکھ تیری مخلوق مجھے کیا کہتے ہیں۔ گمراہ لوگ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اس لیے ہم ان عقیدوں پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ بچوں ایمان، آدم، حوا، جن، فرشتے، یہ حقیقی کریکٹر مینس یعنی ان کے حقیقی وجود ہیں تھے، تو جنات اپنی مرضی سے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات میں بات کی، ان کا من القاسطون، ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عدل کرتے ہیں، یہ عدل اللہ کو عزیز ہے۔ یہ پوری کائنات میں جو امتحان ہے سب سے بڑا امتحان انصاف کے قیام کا ہے کہ ہم ہر چیز میں انصاف کریں، اپنے آپ سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، ہر ایک۔ اسی لیے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ حکم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ، شہنشاہ، قسط، مکمل انصاف فرمانے والا، اللہ حکم قسط۔ تو یہی چیز ہے من القاسطون، جنات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ان کا ہم میں سے کچھ ہیں جو منصف ہیں، انصاف پسند ہیں، دون ذالک، اور کچھ ایسے ہیں جو انصاف کی روش پہ قائم نہیں ہیں۔ انا سمعنا، ہم نے جب قرآن سنا تو آمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ انسان جب ہے اور جنات بھی ایک مخلوق، اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں
تو پھر انسان افضل ہے یا جنات افضل ہے؟ بھیا انسان افضل ہے، جنات تو اس کے خادم ہیں، جنات اور جو مخلوق ہے وہ کہیں دور ہے انسانوں سے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اس لیے کہ انسانوں کی افضلیت کل کائنات میں نص سے ثابت ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تکریم اور عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور تری ہر جگہ ان کی حکومتیں قائم کی۔ تری میں بحری جہازوں کے ذریعے ان کی حکمرانیاں قائم، اور خشکی میں تو قائم ہی قائم۔ تو یہ نص سے ثابت ہے کہ اللہ نے بنو آدم کو جنات سے افضل درجے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں کافر ہے یا مومن ہے یہ تو پھر بعد کی بات ہے نا۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پوری دنیا میں جانوروں پہ، جنات پہ، ملائکہ پہ، ہر چیز پہ افضلیت بخشی ہے۔ یہ زیادہ قابل تکریم ہے، زیادہ قابل عزت ہے۔ اور اگر جنات انسانوں سے افضل ہوتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مبعوث کیے جاتے؟ یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے اعلیٰ اور افضل اور اشرف اور شاہکار تھے رسالت کا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے پہلے اور ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں آیا، ان جیسا کوئی نہیں آیا تو ان سے بڑا اور برتر تو ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں میں مبعوث فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان سب سے زیادہ قابل تعظیم چیز ہے۔ تیسری چیز قرآن اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، جنات ضمنی طور پہ اسے سنتے ہیں اور وہ تابع۔ اصل تو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی ہے اور ان کے ذریعے ہدایت دی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا خود انتخاب فرما لینا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور پھر جنت اور جہنم چوتھی چیز۔ آپ دیکھیں نا، جنت اور جہنم انسانوں کے لیے نا اصل، وہ جنات کا مسئلہ تو بعد کا ہے، ہمارے لیے فرمایا ہے اللہ نے، ہمارے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا زبردست استدلال کیا ہے اہل جنت کے افضل اور اعلیٰ ہونے پہ فرشتوں کی نسبت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلون علیہم من کل باب، ہر ان کے گھر کے محل کے دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور فرشتے سلام پیش کریں گے جنت والوں کو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے جنتی فرشتوں سے افضل ہے، فرشتے خادم کے طور پہ آئیں گے، سلام پیش کریں گے۔ تو اس لیے مومن آدمی وہ افضل ہے۔ تو جنت اور جہنم دونوں کو اللہ نے انسان کے ساتھ مربوط کیا، جزا اور سزا۔ اور پانچویں بات، اگرچہ دلائل بہت سے ہیں لیکن ہم اپنی بات مکمل کر رہے ہیں، پانچویں بات یہ ہے اور سوچنے کے قابل ہے کہ قرب خداوندی میں جو مقام اور مرتبہ انسان کا ہے جنات کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رویت سے سرفراز فرمائے گا، ہم لوگ جنت میں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ خدا کرے کہ اس پاک گروہ میں ہمارا بھی داخلہ، اور خدا کرے اس پاک گروہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سجدہ کرنے کی توفیق دے، وہ سجدہ جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے اور سجدے میں پڑ جاؤ گے، اور سجدے میں جب گرو گے تو ایک زمانہ بیت جائے گا اور تم سجدے میں ہی رہو گے۔ وہ کتنے ارب کتنے کروڑ سال ہوں گے کوئی نہیں جانتا، پر مست ہو جائیں گے، مستی جیسے ایک حسن کی اور ایک مستی، کوئی لطیف نظارہ دیکھنے کی اور ایک خوشی کا عالم اور ایک سرور کا عالم، اس کو ہم مستی سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ طاری ہو جائے گا اور لوگ اس سجدے میں اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ پڑے رہیں گے۔
کہاں یہ صاف اور نتھرے ہوئے عقیدے، اور کہاں یہ کہنا کہ اللہ کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ ولیعذ باللہ، اس سے بدتر خبر بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی محبوب سے کہے کہ جسے تم چاہتے ہو نا تم اسے دیکھ نہیں پاؤ۔ ظالم کو لکھتے کہتے اتنی بھی حیا نہیں آتی کہ صوفی کی ساری زندگی اس ایک آس پہ ہی تو گزرتی ہے کہ آج تو غیب میں ہے، کل تیرے سامنے آنا ہے، تجھے دیکھنا ہے، بات کرنی ہے۔ اول من جیسا، میں پہلا شخص ہوں گا جو دونوں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا اور کہوں گا جو خون میرے زمانے میں ہوا ہے اس کا فیصلہ فرمائیں۔ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اور بندہ آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمانی نہیں، ڈائریکٹ اپنے پروردگار سے بات کرے گا، جس کی ساری زندگی اس آس پہ گزر رہی ہو کہ ایک دن ملیں گے، بات کریں گے، اپنے دل کا حال سنائیں گے۔ اس کو یہ کہنا کہ عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ نظر ہی نہیں آئے گا، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اہل سنہ سے نکل کے اہل تشیع کا عقیدہ اختیار کر لیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں، سر سید بھی یہی لکھتے ہیں، تو بہتر ہے پھر اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے انسان ہر حال میں افضل ہے بہرحال جنات سے۔